اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بے حجابی کی وجوہات۔ حجاب اسلامی اسلام کے بہترین اور خوبصورت عقائد میں سے ایک ہے جو مرد و زن کو امن و سکون، خود اعتمادی اور عزت نفس مہیا کرتا ہے۔ اسلامی پردہ جو کہ پروردگار عالم کی حکیمانہ اور قیمتی تدبیر کی بنیاد پر انسانوں اور خصوصاً خواتین کے لیے جو ہے خواتین پہ واجب کیا گیا ہے، یہ انسانی اور اسلامی معاشرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ محسوب کیا جاتا ہے۔ بدحجابی کی تلخیوں کو جب خواتین نے چکھ لیا، جب اس معاشرے نے بدحجابی کی تلخیوں کو چکھ لیا، تو اسے چکھنے کے بعد کیا ہوا کہ حجاب کی طرف دن بدن اضافہ ہوتا گیا، کہ لوگوں کا رجحان حجاب کی طرف بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ مغربی معاشروں میں بھی یہ رجحان ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اگر دیکھیں مغربی معاشروں میں بھی، جو میں نے اپنے گزشتہ دروس میں ایک مثال دی تھی، اس میں بھی مغربی معاشرے کی خواتین بھی پردے کو مصونیت سمجھتی ہیں، نہ محدودیت، یعنی کہتی ہیں کہ پردہ مصونیت کا باعث ہے، نہ محدودیت کا۔ پردہ محافظ ہے، نہ کہ ایک زندان اور ایک قید، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم بدحجابی کی یا بے حجابی کی وجوہات کو دیکھیں، اس کے مسئلے پر غور کریں، تو ہمیں اس کی چند وجوہات نظر آتی ہیں جو بہت بڑا باعث بنتی ہیں، بہت بڑا موجب بنتی ہیں بے حجابی کا۔ یہ مسئلہ انتہائی بحث طلب اور عمیق ہے۔ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اس کم وقت میں، اس قلیل وقت میں ہم چند ایک وجوہات بیان کر پائیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خواتین بے پردگی کی طرف چلی جاتی ہیں، خواتین کا رجحان بے پردگی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ اگر ہم دیکھیں تو ہوائے نفس ہے، کہ انسان کی خواہشات نفسانی، انسان کی ہوائے نفس جو انسان کو مجبور کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو تاریخ بشریت ہے وہ سیاہ ہو گئی ہے، وہ چیز ہوائے نفس ہے۔ اس ہوائے نفس کا جب انسان اتباع کرتا ہے تو پروردگار عالم کے احکامات کو بھلا دیتا ہے۔ جب پروردگار عالم کے احکامات کو، کہ جو خالق ہے، جس کے اس انسان پر احسانات ہیں، یہ انسانی بدن، یہ انسانی زندگی، یہ انسانی سانسیں، یہ سب کچھ اسی پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے، لیکن انسان اس پروردگار عالم کے احسانات کو بھلا کے اپنی ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی پیروی کرتا ہے ہوائے نفس کی، تو دراصل وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ کون سی عقل؟ وہی عقل کے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس عقل کا استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے اس اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اشرف المخلوقات نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت ایک بڑی اور رشد یافتہ شخصیت نہیں رہتی،
بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی مانند ہو جاتا ہے کہ جسے فقط اور فقط اپنے میلانات اور اپنے شوق کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس بات میں اس بچے کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس میں اس بچے کا کیا نقصان ہے یا کیا فائدہ ہے، وہ اس بات کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ تو انسان بھی بالکل اپنی اتنی بڑی شخصیت سے گھیر کر اس بچے کی سطح پہ آ جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ فطرت سے دوری، انسان فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سورہ اعراف کی آیات پر جو چند آیات ایسی ہیں جن میں حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے شیطان نے انہیں جو ہے ورغلایا اور وہ شیطان کے ورغلانے میں آ گئے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پردے کا مسئلہ فطرت سے متعلق ہے کہ جب بھی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جب بھی انسان خدا کے بتائے ہوئے احکامات کو بھلاتا ہے یا اس کی طرف سے تھوڑا سا غافل ہوتا ہے، تو پھر وہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم چیز جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ہے مغربی یلغار، مغربی ثقافت کی یلغار، کہ مغربی ثقافت نے اس قدر ہمارے اسلامی رہن سہن، ہماری اسلامی ثقافت پر اس قدر حملے کیے ہیں، اس قدر ہجوم وارد ہوا ہے مغربی ثقافت کا ہماری اسلامی ثقافت پر، کہ اگر ہم توجہ کریں تو میڈیا میں جو کچھ گھروں میں دکھایا جاتا ہے، جو کچھ کلچر دفاتر میں دکھایا جاتا ہے، ہمارے معاشروں میں دکھایا جاتا ہے، وہ ایک اسلامی معاشرہ کی اصلاً عکاسی نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، ہر طرح سے ہم دیکھیں کہ وہاں پہ اسلامی معاشرہ کی عکاسی نہیں کی جاتی بلکہ مغربی ثقافت کی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود بخود رجحان جو ہے خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی مغربی ثقافت کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور وہ بے حجابی کا شکار ہوتی جاتی ہیں۔ چوتھی چیز بلوغ ہے کہ جیسے ہی بچپن کا زمانہ ختم ہوتا ہے، انسان ایک ایسے دور میں، ایک ایسے مرحلے میں قدم رکھتا ہے کہ جس کی شرائط بچپن کی شرائط سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے، یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ایک جوان لڑکی یا نوجوان لڑکا اپنی شخصیت کو منوانا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اس شخصیت کے نمایاں کرنے میں اسے بہت سی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس میں سے ایک اہم چیز جس کا وہ سہارا لیتا ہے وہ مغربی ثقافت اور مغربی انداز ہے، کہ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کی جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، وہاں کا جو کلچر دکھایا جاتا ہے، اس میں بال اس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اس میں خواتین کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے یہی کام کرنے چاہیے تاکہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکوں، تاکہ لوگ مجھے بھی ایک شخصیت سمجھیں، جبکہ شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان بہترین کام کرے، علم کے حصول میں آگے بڑھے، ترقی کرے، باقی معاشرے میں اور کام ہے اس طرح کے جو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے انسان کرے، تو وہ نہ صرف معاشرے کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، معاشرے کی ترقی کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ اس کی شخصیت میں بھی ایک خوبصورت نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور وجہ کہ جو انسان کا ماحول ہے، بیرونی عوامل ہیں، وہ انسان کی شخصیت میں اس کو اسلامی اصولوں کا خیال رکھنے میں یا نہ رکھنے میں بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان کا گھر، انسان کا خاندان، اس کے خاندان کے اندر کا ماحول، اس کی والدہ، اس کے والد کا مزاج، ان کا لباس،
اسی طرح سے اس کے دوستوں کا مزاج و لباس، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ماحول بھی اس کے اوپر اثر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر یہ ماحول اسے اسلامی مل جائے، گھر میں پردے کا خیال رکھا جائے، تو یہی لڑکی اسلامی حجاب کا، اسلامی اصولوں کا خیال کرتی ہے۔ لیکن اگر یہی محیط و ماحول اسے غیر اسلامی ملے، اس کی دوستیاں ایسی جگہوں پہ ہو جائیں، اس کا گھر کا ماحول اس طرح کا ہو جائے کہ جس میں مرد و زن کا باہمی اختلاط ہو، مرد و زن کا ملاپ ہو، اس طرح سے اسلامی حدود کا خیال نہ کرتے ہوئے، تو یہی لڑکی بے پردہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دو اہم چیزیں ہیں کہ جن کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ایک یہ کہ مسئلہ حجاب سے ہماری عدم آگاہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ حجاب کا مسئلہ کتنی اہمیت اور ضرورت کا حامل ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ اسی لیے حجاب سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر پر کہ حکومت نے حجاب کے لیے کوئی قوانین وضع نہیں کیے، کہیں پہ ایسا نہیں کیا گیا کہ خاتون کو کس قدر حجاب میں آنا چاہیے، مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یا اسی طرح سے کہ اگر کوئی پردے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے معاشرے میں اسی طرح سے نکل آئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ جب یہ قوانین نہیں بنائے گئے تو پھر کوئی بھی اسی وجہ سے اس کا لحاظ نہیں رکھتا، کیونکہ انہیں کسی سزا و جزا کا ڈر اور شوق نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اسلامی احکامات کو سمجھنے اور ان قوانین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔